کیا آسمانوں میں باشعور مخلوقات رہتی ہیں؟ جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ظہور فرمائیں گے تو کائنات کی سرزمین سے کون سی صدا آئے گی؟ دین کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قرآن کے دامن تھامنے والوں کا پھر سے ایک بار استقبال کرتے ہیں۔ جو کوئی قرآن کا دامن تھامتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 83 اور 84۔ آئیے اپنے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 83 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ تو کیا وہ خدا کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اپنی مرضی سے یا مرضی کے بغیر اسی کا فرما بردار ہے، اور سب لوگ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اب جان لیتے ہیں اس آیت کے اہم نکات کو بھی۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے سب خدا کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ اگر معمول کی حالت میں اپنی اس اطاعت کو ظاہر نہیں کرتی، لیکن جب کسی مشکل سے دوچار ہوتی ہیں اور انہیں حقیقی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو مجبوراً اپنا دل اس کے آگے جھکا دیتی ہیں۔ مومنین جو نارمل اور معمول کے حالات میں اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جب انہیں کسی خطرے کا احساس یا موت کا احساس ہو جائے، یا جنگ میں ہار جانے کی فکر لاحق ہو جائے، یا گفتگو میں شکست ہونے لگے تو اللہ کو یاد اور اپنا سر جھکاتے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ، آئٹم اور خلیہ، غرض جاندار بے جان، سب خدا کے اس قانون کے تابع ہیں جو ان پر خدا کی طرف سے حکم فرما ہے، اور وہ جب اور جس وقت چاہے اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔ میں مصنف یہ جملہ لکھ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے آدھے سر اور چہرے میں سخت درد ہو رہا ہے۔ میں نے قلم زمین پر رکھ دی اور درد کے مقام پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے پوری طرح سے آرام آ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یقیناً تمام کائنات، ہر لمحے اور ہر صورت خدا ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی پتے کی حرکت اور کسی کلمے کی تحریر اس کے ارادے کے بغیر ناممکن ہے۔ اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قائم علیہ السلام قیام کریں گے تو تمام سرزمینیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے شہادت بلند کریں گی۔ تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 183۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فی السماوات سے مراد ملائکہ ہیں۔ تفسیر در منصور۔ آئیے اب آیت نمبر 83 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، غیر خدا کے راستے کا انتخاب نظام کائنات کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ نمبر 2، دین کی حقیقت تسلیم ہے۔ نمبر 3، انسان دائمی طور پر حقیقت اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے۔ مذہب کی طرف رجحان اس کی فطرت میں ہے۔ جملہ یبغونا دائمی میل و رغبت پر دلیل ہے۔ نمبر 4، جب تمام کائنات اسی ذات کردگار کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوں تو کیوں نہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیں۔ نمبر 5، آسمانوں میں بھی باشعور مخلوقات موجود ہے۔ منفی السماوات میں من کا حرف ذی شعور موجودات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 6، اگر ہمارا آخر وہی ہے تو پھر کیوں نہ پہلے سے ہی ہم اس کی طرف رخ کر لیں۔ اب تک ہم نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 83 کی تفسیر کو جانا۔ آئیے اب سنتے ہیں آیت نمبر 84 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم خدا پر ایمان لے آئے اور اسی طرح ہر اس چیز پر بھی جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پیغمبران از نسل یعقوب پر نازل ہوئی، اور اس چیز پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور باقی انبیاء کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ ہم ان سب پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کے درمیان ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی کے فرمان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ یہ آیت ایک دو کلموں کے سوا مکمل طور پر سورہ بقرہ کی آیت 136 جیسی ہے۔ طریقہ کار اصل اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کام کا آخر، مقصد و ہدف اہم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہر دور میں ہر پیغمبر کا طریقہ کار اپنا ہو اور ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ دوسرے سے الگ ہو، لیکن ان سب کا ہدف اور مقصد ایک ہی رہا ہوگا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ فرعون کے پاس جائیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جناب بلقیس جیسی حکمران کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں۔ ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، جیسے ائمہ معصومین علیہم السلام جیسا مختلف طریقہ کار۔ اگر گزشتہ انبیاء سے اپنے بعد کے آنے والے پیغمبر کے لیے عہد و میثاق لیا گیا ہے کہ ان کا تعارف بھی کرائیں اور امداد بھی کریں، تو آنے والے پیغمبر بھی اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام پیروکاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے سابقہ انبیاء پر اپنے ایمان کا اعلان کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84 کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اپنے ایمان کو ظاہر کریں۔ نمبر 2، انبیاء پر ایمان خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہے۔ نمبر 3، گزشتہ لوگوں کی خدمات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 4، انبیاء کا آنا الہی ربوبیت کا ایک جلوہ ہے۔ نمبر 5، خدا کا دین اور اس کی ہدایت ہمیشہ سے انسان کے ساتھ رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام ایک اسکول کے ٹیچر، معلم کی مانند ہیں، جو زنجیر کی طرح لوگوں کی تبلیغ و ہدایت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نمبر 6، تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 7، بعض انبیاء بعض دوسرے پر برتری رکھتے ہیں۔ یہ برتری ہرگز ہمیں سارے انبیاء پر ایمان لانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ نمبر 8، پیغمبر اسلام تمام انبیاء پر اظہار ایمان سے تمام توحیدی مکتب کے ماننے والوں کو دعوت اتحاد دے رہے ہیں۔ نمبر 9، پیغمبر اسلام حق کے سامنے مطلقاً تسلیم ہیں۔ نمبر 10، جو کوئی انبیاء کے درمیان فرق کرے حقیقت میں وہ خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہے۔ نمبر 11، مومنین بھی تمام موجودات کی طرح خدا کے سامنے تسلیم ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے ان دو آیتوں کی تفسیر میں جانا کہ آسمانوں میں بھی باشعور مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو تمام سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونجے گی، اور دین کی حقیقت یعنی تسلیم، یعنی خدا کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔